کہہ رہے ہیں کہ مشرق سے مغرب تک سب ہماری نظر میں ہے، سب ہماری نظر میں۔ اور پھر بیٹھے بیٹھے کہنے لگے ایک غلام ہمارا کئی دن سے گیا تھا، نکلا تھا، آج 3 دن ہو گئے واپس ہی نہیں آیا، جانے کہاں چلا گیا۔ اب وہ دل میں سوچ رہے، ابھی کہہ رہے تھے مشرق سے مغرب سب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، غلام 3 دن سے غائب ہے اور وہ ان کو نظر نہیں آ رہا ہے کہ کہاں چلا گیا۔ سوچ رہے، اس نے سوچا اور امام صادق نے اس کی طرف مسکرا کے دیکھا اور کہا بھائی سن تو صحیح، جو تو سوچ رہا ہے وہ میں سمجھ گیا کیا سوچ رہا ہے، لیکن جو ہمارا ذاتی معاملہ ہوتا ہے اس میں ہم علم الہی کو استعمال نہیں کرتے، غلام ہماری ذات سے متعلق ہے، ہاں کائنات کا جو علم ہے وہ سب ہمارے سامنے ہتھیلی پہ رکھا ہوا ہے۔ امام جس منزل پر آئے، جہاں پر آپ آئے، تو یہ 12 اماموں کا درمیانی سفر ہے، یعنی 6ٹھی منزل پہ آئے ہیں نا، تو ایک حصہ امامت کا گزر چکا، علی، حسن، حسین، زین العابدین، محمد باقر، 5 امام جا چکے اور اب 6ٹھے آئے، اور اب 7، 8، 9، 10، 11، 12 اب آنا ہے، 6 اماموں کو آنا ہے، تو اب درمیان میں امام ہے، تو امام کی ذمہ داری تمام اماموں سے بڑھ گئی۔ دیکھیے وہ لکھ رہا ہے غیر، اس کا خیال رکھیں آپ، لکھنے والا انگریز ہے، مسلمان نہیں ہے، شیعہ نہیں ہے، سنی نہیں ہے، بلکہ وہ بہت دور سے سب کچھ دیکھ رہا ہے لیکن اپنی عقل کو استعمال کر رہا ہے۔ خراج عقیدت پیش کرنے میں پوری عقل اس نے لگائی ہوئی ہے اسی طرف، اور اس کی مدد ہو رہی ہے، اس کے عقل کو جلا بخشی جا رہی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ذمہ داری امام کی یہ ہے کہ جو گزر چکا اس نسل کو وہ گزرا ہوا سنائیں، اور پھر اس نسل کو یہ بتائیں کہ اب اتنا آنے والا ہے وہ بھی بتائیں، یعنی علی سے امام باقر تک سنانا ہے، پھر اپنے سے مہدی تک سنانا ہے، اس لیے امام کی عمر اللہ نے اتنی بڑھا دی کہ ادھر کا بھی سنا دے اور ادھر کا بھی سنا دے۔ دعائیں، زیارتیں، دیکھیے مہلت، ٹائم، وقت کی قدر دیکھیے، یہ جتنی زیارتیں آپ پڑھتے ہیں سب امام نے لکھوائیں، زیارت بارسا، زیارت مبسوطہ، رسول اللہ کی زیارت سے لے کے جناب سیدہ کی زیارت، حضرت علی کی زیارت، یہ نمازیں، یہ سب امام دعاؤں سے کتابیں بھری پڑی ہیں۔ کسی خواتین میں سے دعا مانگی تھی کہ یہ قید سے آزاد ہونے کی دعا، یہ میں کمپیوٹر سے میں نے نکلوا لیا پرنٹ، یہ حسن صاحب کے پاس ہے، ان کو خاتون کو دے دینا، یہ جناب سیدہ کی دعا ہے جو خواب میں آ کے بتائی تھی، اور یہ چونکہ امام کا ذکر ہو رہا ہے اس لیے ظاہر ہے کہ جن لوگوں کی نظر دعاؤں پہ ہوگی وہ بہتر جانتے ہیں اور انہیں پتہ ہوگا کہ یہ عمل ام داؤد، جو گھر میں آپ کے دعاؤں کی کتابیں ہوں گی، تحفۃ العام ہو یا مفاتیح، اس کا پورا بیک گراؤنڈ یہ ہے، امام صادق علیہ السلام بی بی کا نام ہے فاطمہ، کنیت ہے ام داؤد، اور یہ داؤد ابن حسن یعنی پسرزادہ حسن مجتبیٰ علیہ السلام، آپ نے امام صادق کو گود میں کھلایا تھا، نسل امام حسن سے ہیں۔ جب
منصور دوانقی نے حسنی سادات کو گرفتار کیا، جس میں کہ عبداللہ ابن حسن بھی گرفتار ہوئے، اور حسنی سادات پہ بڑا ظلم ہوا۔ تو اسی میں ان کا بیٹا داؤد بھی گرفتار ہوا۔ رات و دن رویا کرتی تھی بیٹے کی یاد میں۔ کہتی ہیں ایک دن مجھے علم ہوا کہ امام صادق کا مزاج کچھ ناساز ہے، تو میں مزاج پرسی کے لیے ان کے پاس گئی، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کا کیا حال ہے ام داؤد؟ تو انہوں نے رو رو کے یہ کہا کہ میرا بیٹا عراق میں گرفتار ہے۔ یہ مدینے کا واقعہ ہے، مدینے میں یہ گفتگو ہو رہی ہے۔ آپ نے فرمایا کیوں پریشان ہوتی ہو، ہم تم کو یہ عمل بتاتے ہیں، تم یہ کرو، تمہارا بیٹا آزاد ہو جائے گا قید خانے سے۔ ہمارے بہت سے بچے جو ہیں وہ گرفتار ہیں، ظاہر ہے کہ ان کے ماں باپ پریشان ہوں گے، تو یہ عمل آپ اس کو کوئی صاحب بھی فوٹو اسٹیٹ کرا کے جنہیں چاہیے ہو دے دیں، اور یہ ضرور آپ کریں۔ اس میں ویسے لکھا ہوا ہے کہ 12، 13، 14 یا 13، 14، 15 رجب، لیکن اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ کسی بھی مہینے کی 13، 14، 15 کسی دن بھی یہ عمل، ہر مہینے کی 13، 14، 15 میں یہ عمل ہوگا، اور بہت ہی آسان ہے۔ پہلے نماز ہے، اس کا طریقہ بتایا گیا ہے، سورہ قل واللہ، سورہ الحمد کے بعد ہے، اور 8 رکعت نماز ہے، اور ہر رکعت میں الحمد کے بعد 3 مرتبہ سورہ قل واللہ ہے، اور 1 مرتبہ سورہ انا اعطیناک الکوثر ہے، اور اس کے بعد کچھ بڑے سورے ہیں، لیکن اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر بڑے سورے نہ پڑھ پائے تو پھر ہر رکعت میں 100 مرتبہ سورہ قل واللہ پڑھ لے، اور اس کے بعد یہ دعا ہے جو اس میں لکھی ہے، وہ دعا پڑھنے کے بعد سجدے میں سر رکھے۔ تو وہ کہتی ہیں ام داؤد کہ میں نے امام کے کہنے سے یہ عمل کیا، تو وہاں بیٹے نے آ کے یہی بتایا کہ میں نے یہ دیکھا قید خانے میں کہ آپ مصلی پر ہیں اور آپ نماز پڑھ رہی ہیں، فرشتوں نے آپ کو گھیرا ہوا ہے، اور پھر وہاں سے ایک پیغامبر آیا اور اس نے ہماری ہتھکڑیاں بیڑیاں کاٹ دیں۔ اتنی دیر میں منصور دوانقی کا آدمی آیا اور اس نے کہا دروازہ کھول دو، داؤد کو منصور نے بلایا ہے۔ منصور کے سامنے میں پہنچا تو 10 دینار مجھے اس نے زیادہ سفر دیا اور کہا تم مدینے واپس چلے جاؤ، تو میں آپ کے پاس پہنچ گیا اس طرح۔ تو یہ چیزیں وہ ہیں روحانی کہ جنہیں آپ ائمہ کی بتائی ہوئی استعمال کر سکتے ہیں، اور یہ اتنی سچی اور برحق چیزیں ہیں کہ یہ جن لوگوں نے کیا ہے وہ جانتے ہیں، لیکن ساری چیزیں یقین کے ساتھ ہیں۔ سب سے بڑی چیز یقین کی دولت ہے۔ اگر یقین کی دولت ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی چیز رد نہیں ہوتی، بس ایک دل کی لو ہے کہ معرفت ایسی ہو کہ پھر اس میں کوئی چیز شامل نہ ہو، بس انہی سے لو لگا لیجیے آپ۔ میں کہتا ہوں کہ اگر آپ دل میں محبت کو بسا لیں اور چھپا کے کسی کو بتائیں نا کہ ہم چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، لیکن محبت آپ کی جاگ رہی ہے، اور آپ کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ نہیں محبت علی ساتھ ہے، تو آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ تنہا نہیں ہیں، کوئی آپ کے ساتھ چل رہا ہے، آپ خود محسوس کریں گے، لیکن یقین کے ساتھ۔ اللهم لك سجدت وبك آمنت فارحم ذلي وفاقتي
واجتهادي وتضرعي ومسكنتي وفقري إليك يا ربي يا ربي يا رب. اللهم صل على محمد وآل محمد